بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے وتھ احسان علی۔ ناظرین، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ اہم ریمارکس دیے، اور وہ کیس انتخابات سے متعلق تھا، جس کیس میں تمام تر جماعتوں کے نمائندگان کو بلایا گیا اور ان کو اپنی رائے دینے کا اختیار دیا گیا۔ لہٰذا تمام تر جماعتیں آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی جماعت کے موقف سے آگاہ کیا۔ کل تک پی ڈی ایم کی جماعتیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس 3 رکنی بینچ پر سوالات اٹھا رہے تھے، آج وہی جماعتیں اس بینچ کے سامنے پیش ہو کر اس بینچ کو ماننے کی آمادگی ظاہر کی۔ لہٰذا جب آپ کسی کیس میں کسی بینچ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اسے نہ ماننے کی کوئی جواز نہیں رہتا۔ لہٰذا کل ہونے والی سماعت میں پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک پیش ہوئے، اور نون لیگ کی طرف سے خواجہ سعد رفیق پیش ہوئے، اور جماعت اسلامی کی طرف سے سراج الحق صاحب پیش ہوئے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب پیش ہوئے۔ تمام تر جماعتوں نے مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کی، اور تمام تر جماعتوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو باور کرایا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے پاکستان میں ایک دن الیکشن پر متفق ہو کر آپ کو آگاہ کریں گے۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ ججز نے کہا کہ آپ جب تک متفق نہیں ہوتے پاکستان میں ایک دن انتخابات کروانے کے لیے، تب تک سپریم کورٹ کا جو حکم 14 مئی کا دیا گیا ہے اس پر سپریم کورٹ قائم رہے گا۔ سپریم کورٹ اپنے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کسی نے درخواست داخل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزارت دفاع کے درخواست کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مذاق ہے، جو یہ ایک درخواست نہیں بلکہ ایک مذاق ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام تر جماعتوں کو بٹھا کر مذاکرات کرنے کا ایک ڈیٹ دیا، جس ڈیٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ سنائے گا۔ پرسوں سماعت میں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ بدلنا چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ ہیں، سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو گنجائش نکال سکتے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں گنجائش نکال سکتا ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ گزشتہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹیلیجنس کے ڈی جیز پہنچے، اور انہوں نے سیکورٹی معاملات سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان کو بریفنگ دی۔ لہٰذا اس بریفنگ کے بعد جب الیکشن کمیشن کو رپورٹ جمع کروانا تھا دوسرے دن، اس دن پورے سپریم کورٹ آف میں سناٹا تھا۔ تمام تر تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس کی بریفنگ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن اس کے دوسرے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر انہوں نے ریمارکس دیے کہ انٹیلیجنس کے ادارے اس وقت کیوں نہیں آئے ہمارے پاس بریفنگ دینے کے لیے جب یہ کیس چل رہا تھا۔ انٹیلیجنس کے حکام اس وقت آئے ہیں جب ججز نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلہ سنانے کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ ہمارے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی، اور وزارت دفاع نے جو اپیل دائر کی وہ ایک مذاق سے زیادہ نہیں۔ لہٰذا کل تمام تر جماعتیں مذاکرات پر متفق ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں چند دن دیے جائیں تاکہ ہم مذاکرات کر کے پورے پاکستان میں ایک دن انتخابات کروا سکیں۔ پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، آئین سے نکل کر کوئی بات قابل گنجائش نہیں ہوگی۔ لہٰذا تمام تر جماعتیں متفق ہیں مذاکرات پر، سوائے ایک جماعت کی، وہ ہے مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت JUIF۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے ڈی آئی خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات عمران خان سے نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان ایک
سیاسی شخصیت نہیں عمران خان کو ہم سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے مذاکرات کیوں کریں؟ لہٰذا کل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے اپنا 14 مئی کا فیصلہ قائم رکھنا ہے۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ ہے اور اسے نہیں بدلیں گے، لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست نہیں آئی۔ یہی بات کہ میں نے آپ کو کہا کہ انٹیلیجنس کے بریفنگ کے بعد سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ ہمارے فیصلے کے خلاف کوئی درخواست داخل تک نہیں کی گئی تو ہم اپنے فیصلے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ لہٰذا کل کی سماعت میں تحریری حکم نامے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمارے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل تک داخل نہیں کی گئی تو ہم اپنے فیصلے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ لہٰذا آج بھی سب کو سننے کے لیے تیار ہے۔ کل بھی عید نہ ہوئی، مطلب آج اگر عید نہ ہوئی، آج عید نہیں ہے، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی تمام جماعتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو سپریم کورٹ کا 14 مئی کا انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 14 مئی کا جو فیصلہ دیا گیا ہے اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا، بصورت دیگر اگر تمام تر جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر ایک دن انتخابات کروانے کے حق میں راضی ہوتے ہیں تو اس صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ گنجائش نکال سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت تمام تر جماعتیں باہر تو اس بینچ کے اوپر تنقید کر رہے تھے اور کل اس بینچ کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے اس تنقید کو دفن کر دیا، اس تنقید پر پانی پھیر دیا اور انہوں نے اس بینچ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل تک ہمیں بندوق کے زور پر مذاکرات کروائے جا رہے تھے اور آج ہتھوڑے کے زور پر، لہٰذا ان کا اشارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف تھا۔ وہ بالکل بھی تیار نہیں مذاکرات کرنے کے لیے، بالخصوص عمران خان سے۔ تو دوستو اس سیاست میں کبھی بھی مذاکرات سے رائے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ کل بلاول صاحب نے بھی ملاقات کی مولانا صاحب سے، انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوں۔ پیپلز پارٹی پہلے دن سے ہی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن باقی جماعتیں نون لیگ اور جے یو ایف اے وہ تیار نہیں تھی۔ اب تمام تر جماعتیں تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، محض ایک جماعت جے یو ایف اے ابھی تک تیار نہیں مذاکرات کرنے کے لیے، لہٰذا 27 تاریخ تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ 27 تاریخ تک آپ نے مذاکرات کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے آگے کا لائحہ عمل دے گا۔ اگر تمام تر جماعتیں 26 تاریخ کو ملاقات کر کے اس میں متفق ہو کر ایک ہی ڈیٹ پر متفق ہو کر آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جمع کرواتے ہیں تو اس صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں کچھ لچک پیدا کریں گے، فیصلے سے دستبردار ہو سکتے ہیں، فیصلے کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی کہنا ہے کہ اگر اکتوبر میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو وہ جون جولائی میں بھی ہو سکتے ہیں، جولائی میں بھی ہو سکتے ہیں، اگست میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اس وقت تیار نہیں الیکشن کروانے کے لیے کیونکہ جون میں ان کو بجٹ پیش کرنا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے سوٹیبل نہیں کہ وہ الیکشن کروا سکیں، کیونکہ اس وقت جو ہوا بنی ہوئی ہے وہ تحریک انصاف کے فیور میں بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے تمام تر پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن کی حق میں نہیں ہیں، محض ایک پیپلز پارٹی جو الیکشن کے حق میں ہے لیکن وہ بھی چاہتی ہے کہ جولائی تا اگست میں ہو، اس وقت وہ بھی تیار نہیں۔ لہٰذا اگر اس صورت میں صرف پنجاب میں انتخابات ہوتے ہیں تو پھر پورے پاکستان پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں حکومت بنانے والا وہ پارٹی تقریباً آدھے پاکستان پر حکمرانی کرنے والا پارٹی بنے گا۔ لہٰذا
کل بلوچستان عوامی پارٹی کے نمائندے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات الگ الگ ڈیٹ پر ہوں گے تو اس صورت میں بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ بلوچستان سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر پنجاب میں انتخابات ہوتے ہیں تو اس سے سندھ متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ پنجاب میں جس کی حکومت ہوگی وہی وفاق میں حکومت بنائے گا۔ اس صورت میں پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہے اور پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتوں کو بھی نقصان ہے۔ لہٰذا اگر تمام جماعتیں متفق ہو کر ایک ہی دن پر الیکشن کروانے پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے 14 مئی کے فیصلے میں لچک دکھاتے ہوئے کچھ آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن کل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور کیئر ٹیکر حکومت صرف 90 دن تک رہ سکتا ہے، لیکن یہاں پر کیئر ٹیکر حکومت کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے اور اس کے باوجود آئین پاکستان یہاں پر خاموش ہے۔ اس کی تشریح کرنے کے لیے چیف جسٹس